اور آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے سامنے اگر کوئی کرامت بیان ہوئی ہے تو مجھے اس کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر کرامت کا مذاق بنا دیا جاتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اگر آپ کوئی بیان کریں تو بعد میں اس کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، کچھ کرامتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے ڈھنگی ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو کرامت بیان کی گئی ہے یہ کرامت صحیح بھی ہے یا نہیں؟ مجھے اس کرامت کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کو آگے بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ پہلی چیز اس کرامت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس کے بارے میں کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ شخص صاحب تقوی ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ، وہ کرامت کسی شریعت کے اصول سے ٹکرا نہ رہی ہو. شریعت کے اصول سے ٹکرا نہ رہی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کرامت کے اندر کسی فرشتے کی توہین نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک کرامت ہمارے یہاں پہ بیان کی جاتی ہے غوث پاک کی، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کی ماں جو ہے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور بڑی اداس تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گیا. تو غوث پاک نے اس بچے کی ماں کی اس فریاد کو سنا اور آسمان کی طرف نظر کی. اس پہ سبحان اللہ نہیں کہیے گا، میں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کرامت بیان کی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خلاف شرع کرامتوں کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ کوئی سچی کرامت نہیں ہے، یہ جھوٹی کرامت ہے. اور اس جھوٹی کرامت کو پکڑنا کیسے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئی تو غوث پاک نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر یوں ہاتھ بڑھایا اور لا کے یوں کچھ چیز زمین پہ پھینک دی اور اس مائی کو کہا کہ جا دیکھ تیرا بچہ زندہ ہو گیا ہوگا. وہ مائی اپنے گھر پہ گئی تو جا کے دیکھا اس کا بچہ زندہ ہوا. غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور میرا بچہ زندہ ہو گیا، بتائیں آپ نے کیا کیا؟ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ جب تو نے میرے پاس آ کر گزارش کی تو میں نے دیکھا کہ ملک الموت جو وہ روحیں لے کر جا رہے ہیں، اس میں تیرے بچے کی بھی روح تھی. میں نے ملک الموت کے ہاتھ سے ساری روحیں کھینچنی اور سب مردوں کو زندہ کر دیا صرف تیرے بچے کی وجہ سے. اب جب ہمارے یہاں کرامت بیان کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. حالانکہ اس کرامت کے اندر ایک فرشتے کی توہین نظر آ رہی ہے. فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ نہ تو یہ کرامت صحیح سند سے ثابت ہے، نہ یہ مزاج شرع پر پوری اترتی ہے. اسی طرح غوث پاک کے دھوبی کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ قبر میں گیا تو وہ اس سے سوال کے جواب، فرشتے اس سے سوال پوچھ رہے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے کہتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ بولتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہمارے علماء نے بہت پہلے جب یوٹیوب کا وجود بھی نہیں تھا نا، یہ بعض لوگ ہیں نا بڑے شوقین ہوتے ہیں، انجینئر ٹائپ، پروفیسر ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا نا تو ان کو عقل آ گئی تھی، یہ میرے کہنے کی وجہ سے ان کو عقل آئی ہے. اور بھائی ہمارے بزرگ جب یہ یوٹیوب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور یوٹیوب پر تمہارا وجود بھی نہیں تھا، جب تمہاری بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تب ہمارے بزرگوں نے اس کرامت کا رد کیا ہوا ہے. اٹھا کر دیکھیں کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کب اس کا جو ہے رد کیا ہوا تھا. شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے اس کا انکار کر دیا تھا کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے غوث پاک کی دھوبی کی. آپ جا کر دیکھیں فتاوی شارح بخاری کے اندر. اور ہمارے یہاں پر یہ کرامتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس کرامتوں کا رد کرتے ہیں تو بعض لوگ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتی ہیں کہ ان کو ہمارے کہنے کے بعد عقل آئی ہے. اور بھائی آپ کے کہنے کے بعد عقل نہیں آئی ہے، ہمارے علماء نے پہلے ہی بتا دیا تھا. تو پہلی چیز یہ کہ کرامت جس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے اس کا ولی ہونا یا نیک پرہیزگار متقی ہونا ضروری ہے. دوسری بات، وہ کرامت شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کہ وہ کرامت سند کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو آپ آگے بیان کریں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جتنی بھی کرامات ہیں وہ مستند کتابوں میں اگر موجود ہیں، جیسے رضویہ شریف میں ہیں، یا آپ بہجت الاسرار کو دیکھیں تو بہجت الاسرار میں سند کے ساتھ کرامتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو بیان کیا جائے. بعض کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ہوتی، عوام کی زبان پر مشہور ہوتی ہیں، تو اس کو بیان کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارات جو ہے 1200 سال ڈوبی ہوئی کشتی بارات سمیت واپس جاری کر دی، تو کیا یہ کوئی کرامت ہے؟
اب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا، یہ ہمارے یہاں پہ بڑی مشہور کرامت ہے، اب یہاں پہ مزاج سمجھیے گا اعلیٰ حضرت کا، اور یہ سمجھیے گا کہ ہماری شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ فقیر نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھی، یعنی یہ مشہور ضرور ہے، ہمارے یہاں پہ کلام بھی پڑھا جاتا ہے کہ ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی، وہ بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ 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 کیا کہنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے فقیر نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھی، حالانکہ تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہم نے کسی مشہور کتاب میں مستند کتاب میں نہیں پڑھی۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت یہ مزاج بتا رہے ہیں کہ اگر مشہور مستند کتاب میں نہ ہو تو اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اچھا بیان نہ کریں تو کیا مذاق اڑائیں، رد کر دیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عوام کی زبان پر مشہور ہے اور اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیز بھی نہیں ہے تو اس کا انکار بھی نہ کیا جائے۔ کیوں انکار نہ کیا جائے؟ کیونکہ عوام کی زبان پر اگر کوئی مشہور ہو جاتی ہے نا بات، تو وہ اگرچہ مستند سند نہیں ہوتی لیکن ضعیف سند ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے ولی کی شان اگر ضعیف سند سے بھی ثابت ہو رہی ہو تو اس شان کو بیان کرنا بہتر ہوتا ہے یا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کا رد کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ تو آج کے دور میں اگر آپ کے سامنے کوئی کرامت ذکر کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والے اگر مستند علامہ صاحب ہیں، بیان کرنے والے مستند علامہ صاحب ہیں اور کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو واقعی تقوی پرہیزگاری والی ہے، تو اس کو اگر آپ کو قبول نہیں کرنا نا تو قبول نہ کریں، لیکن رد بھی نہ کریں، مذاق بھی نہ بنے، کیونکہ ولیوں کی کرامت کا اگر آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تو آج آپ ولیوں کی کرامت کا مذاق اڑائیں گے، کل آپ نبیوں کے معجزے کا مذاق اڑائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پر ایک کرامت کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا۔ ہمارے بہت ہی اچھے اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں جو عقائد اہل سنت بیان کرنے کے سلسلے میں بڑے پختہ ہیں، عقیدہ اہل سنت پہ بڑے پختہ ہیں، مفتی سمر عباس صاحب۔ انہوں نے ایک بیعت بیان کی تھی کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے والد صاحب جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو ان کی چارپائی ہوا میں اڑتی تھی۔ اب یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ایک مفتی صاحب ہیں جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر شخص تھے؟ نہیں، نیک پرہیزگار تھے، اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی کہ آج ان کی اولاد کو لوگ امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کرامت کے اندر کیا کسی ولی کی توہین ہے؟ اس کرامت کے اندر کیا کسی فرشتے کی توہین ہے؟ آپ کو قبول نہیں کرنی نہ کریں، لیکن مذاق بھی نہ اڑائیں، کیونکہ اگر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرامت تو صحیح ہو اور آپ کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ایک اللہ کے ولی کی شان میں آپ گستاخی کر بیٹھیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 افراد کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود خور کے خلاف اور دوسرا اپنے ولی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس جنگ کے اندر ہر فریق یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کی جو سب سے اہم چیز ہے اس کو میں حاصل کر کے سامنے والے کو برباد کر دوں۔ اور یہاں پر جب اللہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو جو سامنے شخص موجود ہے اس کے پاس اس کی سب سے اہم چیز اس کا ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شخص کے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کا ایمان ہی برباد کر دوں۔